اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ عشاء کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھ لو، صبح ہوتے ہی ایک اللہ کا ولی آئے گا، پیسوں سے بھرا بیگ دے کر چلا جائے گا، جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان، مجرب اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کے پڑھنے والے کی تمام مشکلات، پریشانیاں بالکل ختم ہو جائیں گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی، دولت کی فراوانی ہوگی، ہر طرف دولت ہی دولت ہوگی، خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ اس وظیفے کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو، تو آپ سب بھی اس کو ضرور آزمائیں، لیکن ہماری مقصد یہ آزمانے کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے چاہیے، تاکہ وہ رب کریم ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات کو ختم کر دے اور ہم سب پر اپنا خاص کرم کر دے۔ اس لیے آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان آپ سب کے لیے لے کر آئے ہیں، کیونکہ اس وظیفے میں آپ نے جو پڑھنا ہے وہ صرف 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد ہی یہ پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی گھر میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھائی جو ہے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، وہ عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور پیاری بہنیں جو گھر میں کسی کونے میں بیٹھ کر آرام سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے مثبت اثرات آپ بہت جلد دیکھیں گے۔ آپ کو زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو صرف اپنا محتاج رکھے، کسی بندے کا محتاج نہ کرے۔ بندوں کی محتاجی بہت بری ہے۔ ہمارا رب کریم کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں لگایا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہی حاجت طلب کیا کریں، کیونکہ وہ مشکل کشا ہے، وہ نوازنے والا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے خزانے عطا کرنے والے ہیں۔ اس کی دعاؤں میں جو ہم دعا کرتے ہیں اس کے سامنے اس کی دعا قبول کرنے میں بھی مصلیحت ہوتی ہے، اور دعا نہ قبول کرنے میں بھی مصلیحت ہوتی ہے، لیکن ہم سب سمجھ نہیں پاتے۔ اکثر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ فلاں دعا قبول نہیں ہوئی، تو یا تو اس دعا کا اجر مل جاتا ہے، کیونکہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سمجھو کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ اس کا بندہ خالی ہاتھ لوٹایا جائے۔ وہ اپنے بندے کو ضرور نوازتا ہے، اور ہمت اور طاقت سے زیادہ بڑھ کر نوازتا ہے، لیکن ہم انسان اس کی مصلحت نہیں سمجھ پاتے۔ وہ دعا قبول ہوتی ہے، دعا کا یا تو اجر ملتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر جاتی ہے، یا دعا کی وجہ سے بہت زیادہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ تو اس لیے دعا مانگا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگا کرے، اس رب کریم کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگا کریں، کیونکہ دعا کی اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکات، فوائد، نتائج لکھے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے رب کریم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تہجد کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگنا چاہیے۔ وہ تہجد کے ٹائم اٹھائے ہوئے ہاتھ منہ خالی نہیں لوٹاتا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب 5 گانا نماز پڑھا کریں، نماز کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں۔ اگر نماز کی عادت نہیں ہے تو فرض ادا کریں۔ فرض آپ کو انشاءاللہ 5 گانا نماز کا عادی بنا دیں گے، کیونکہ فرض کی ادائیگی ہم سب پر فرض ہے، نماز ہم سب پر فرض ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف اور صرف نماز ہے، اس لیے نماز کو مت چھوڑیں۔ اپنا معمول بنانے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں یہ وقت اپنا گزارنا ہے۔ اس دنیا میں ہم سب اتنے پریشان مصروف رہتے ہیں، تو کہ ہماری پریشانیاں کیا ہیں کہ ہمیں دولت ملے، تو جو دولت ہمیں عطا کرتا ہے ہم اس کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ رزق کی طرف بھاگتے ہیں، رزق لینے کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن جو رزق دیتا ہے اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری لغزشیں، بندشیں ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنے دیتی رجوع۔ شیطان جو ہے وہ ہمیں منع کرتا ہے، اس لیے شیطانی کاموں سے نکل کر کچھ نہ کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ضرور لگایا کریں، کیونکہ وہ خداوند کریم آپ کی تمام مشکلات کا حل نکالنے والا ہے، پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس وظیفے کے کتنے مثبت اثرات ہیں، کتنے مفید اثرات ہیں۔ جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا وہ لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ پڑھا اور ہماری ساری پریشانیاں حل ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو جتنی مرتبہ جو کہا جاتا ہے
آپ نے اتنی مرتبہ ہی وہ الفاظ پڑھنے ہوتے ہیں، کیونکہ کمنٹ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 7 دفعہ آپ نے بولا تھا، ہم نے تو 100 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو ایسے نہیں کرنا، آپ کو اگر 7 مرتبہ بتایا گیا تو آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، تاکہ اس وظیفے کے مثبت اثرات آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ تو جتنی مرتبہ کہا جاتا ہے آپ اپنے پاس کاپی پینسل رکھ لیا کریں، نوٹ کر لیا کریں، موبائل میں نوٹ کر لیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے اور آپ لوگ اچھے طریقے سے وظیفہ پڑھ سکیں۔ چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ چلیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی آج پڑھ لیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے 7 مرتبہ، جو نہایت ہی اہم وظیفہ ہے، جو آپ نوٹ کر لیں۔ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا علیمو یا علیمو یا علیمو۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہی اول والا درود شریف جو آپ نے پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، کیونکہ درود ابراہیمی جب پڑھا جاتا ہے تو دعا غلاف کی صورت میں لپیٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول ہی فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے بندے کی ہر دعا سنتا ہے۔ یہ ہماری مصلیت ہے، ہماری ہی نکما پن ہے جو ہم اس کی مصلیت سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مکمل ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 5 گانا نماز پڑھنی ہے، تلاوت قرآن پاک بھی کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو لازمی آپ نے پڑھنا ہے۔ عشاء کے بعد پڑھنا ہے، ہر روز بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کی پریشانی ہے، لیکن ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہے کہ آپ کو اس کے مثبت اثرات کب تک ملے، کتنی دیر تک ملے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کو اس کے اثرات ملیں گے۔ آپ نے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کی بھرپور دعاؤں کا، محبت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربان ہو، اپنی نگاہ کرم کر دے۔ مہربان، غفور، رحیم، بخشنے والا، گناہوں سے معافی دینے والا ذات ہے، اس کا نام رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرما دے، آمین، جزاک اللہ الخیر۔